نایاب لوری صاحب آپ حضرات سے مخاطب تھے. آئیے حضرات آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے ڈاکٹر عباس رضا نیت جلال پوری صاحب. میں جناب سرور نواب کے ان مصروں سے ان کا استقبال کرتا ہوں. کانوں میں شہد علم گھولے جائے، کانوں میں شہد علم گھولے جائے، درہائے ہست و بود کھولے جائے. کانوں میں شہد علم گھولے جائے، درہائے ہست و بود کھولے جائے. یا رب نہ کبھی ختم ہو خطبہ اس کا، میں سنتا رہوں اور وہ بولے جائے. انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں ڈاکٹر عباس رضا نیت جلال پوری صاحب کی خدمت میں کہ ممبر پر تشریف لائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا خدمت. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید عبدالغنی مرحوم، سید وسیع احمد ابن عبدالغنی مرحوم، سید غلام حسین نقوی مرحوم، سید اشرف حسین مرحوم اور وہ جملہ مومن و مومنات جن کو کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کی نیت سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. اور بالخصوص پوری دنیا کا سب سے بڑا نوحہ خوان سید عرفان حیدر صاحب کے والد گرامی جو ہمارے درمیان نہیں رہے، یہ سب کسی باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ان کے والد صاحب کے نام میں ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البدخي الابتخي التهام الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأضاليل المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرش عزا پہ عرش عزا کی شکل میں بیٹھے ہوئے بشیر اعظم جناب شمس الحسن شمسی، فصیح احمد مکھیا جی، کلیم احمد صاحب، ولی احمد صاحب، کمال احمد صاحب، ولی احمد راجو بھائی، جناب محسن معصومی صاحب شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین پیر جی، ڈاکٹر نایاب لوری، شعیب جعفر فخری، ہمایوں زیدی تابش، شینشین پہ نوحہ خوانی کی سجی ہوئی کہکشاؤں اور ہندوستان کی تہذیب کی شکل میں سمٹے ہوئے فرش عزا پہ عرش کے چاند ستاروں. اس وقت ایک تشکر کا ایک احساس ہے جس میں سرشار ہو کے ہم آپ چند لمحوں کے لیے شہزادی کے حضور ایک رومال میں اپنے چند آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جمع ہیں. شکریہ کا لفظ ہماری تہذیب کے لغت کا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا قد بہت چھوٹا ہے اور بھائی عرفان حیدر کا قد بہت بڑا ہے. میں اپنی ہوم منسٹری، اپنی آئی بی سروسز اور اسلام آباد میں موجود ہندوستان کے ہائی کمیشن اور ہمارے جتنے بھی ایڈمنسٹریشن سے جڑے ہوئے بیوروکریسی اور ہمارے ذمہ داران ارباب حل و عقد مولانا تہذیب صاحب، ان سب کی خدمت میں صرف یہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سیاست نفرت کی جو دیواریں دونوں ملکوں کے درمیان اٹھاتی ہے، عزادار اپنے آنسوؤں سے ان دیواروں کو مٹا دیتے ہیں. میرے بھائی ڈاکٹر نایاب لوری نے کبھی کراچی میں ایک شعر کہا تھا، مل لیتے ہیں ہم آپ سے مجلس کے بہانے، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے. تو اس وقت آپ منظرنامہ دیکھیں اور یہیں سے میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں. یہ میرے پیچھے جو بینر بنا ہوا ہے یہ اردو زبان ہے جو دائیں طرف سے شروع ہوتی ہے اور یہ ہندی زبان ہے جو بائیں طرف سے شروع ہوتی ہے. یہ بینر نہیں ہے بلکہ اکھنڈ بھارت ہے، غیر منقسم ہندوستان ہے.
ادھر سے پاکستان اپنا لہجہ شروع کرتا ہے، ادھر سے ہندوستان اپنی شیلی شروع کرتا ہے، اور دونوں باہوں میں عرفان حیدر کی تصویر کو لے لیتے ہیں۔ تو آج بھی اگر دل بڑا ہو جائے، میں اتنی بے پناہ مصروفیات کے بعد، شمسی صاحب ہمارے میزبان رہے ہیں پاکستان میں، خود عرفان صاحب کے والد گرامی، یہ لوگ تشریف لے آئے، اور آپ کے جذبوں کی کیفیت میں بتاؤں، قسم خدا کی یہ کیلے کے درخت ہیں، میں ہندوستان کی دیسی بھاشا میں استقبال کر لوں، کیلے کے درخت کی جڑوں سے زیادہ نرم اور ملائم آواز کے مالک عرفان حیدر رضوی کہ نرم اور شیریں لہجہ جو کیلے کی جڑوں سے زیادہ نرم ہے اور ریشم سے زیادہ نرم، اسے کیلے کے پتوں سے زیادہ طویل 1000 ہاتھوں سے استقبال کرنے کے لیے آپ یہاں موجود ہیں۔ یہ گلاب کی طرح سے کھلے ہوئے چہرے، یہ آسمان کے پنجوں کو سلامی دیتا ہوا آسمان، یہ شفق کی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی 1000 کوہروں کی چادر کو تار تار کرتی ہوئی سورج کی کرنوں کے ہاتھ، یہ سامنے لہن داؤدی کو سلام کرتا ہوا گل داؤدی، ایک شمشاد قامت کو سلام کرتے ہوئے مور پنکھی کے پتوں کے ہتھیلیاں، اور اگر اس منظرنامے کو میں اور طویل دوں تو ہندوستان سراپا استقبال بنا ہوا ہے اپنے ایک مہمان کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان صرف ہماری آپ کی تمنا کا نام نہیں ہے، خود حسین کی تمنا کا نام ہے۔ اس لیے ہندوستانیوں کی تمنا یہ ہے کہ جو حسین سے منسوب ہو جائے اسے اپنا مہمان بنا لو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے ہندو بھائی، میرے سکھ بھائی، میرے عیسائی بھائی، جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں میرے بھائی آپ کے ہاں، آپ کے ملک میں ہر طرح کا پھول ملے گا، گلاب ملے گا، گل داؤدی ملے گا، بیلا ملے گا، مگر وہ دیکھیے گیندے کا پھول یہاں موجود ہے ہماری کیاریوں میں۔ گیندے میں کیسریا رنگ بھارت کا ہندو ہے، ہرا رنگ بھارت کا مسلمان ہے، لیکن کیسریا رنگ جو اپنی جن سنکھیا میں بہت زیادہ ہے وہ تبھی تک سلامت رہتا ہے جب تک اس کی جڑوں میں ہرا رنگ باقی رہتا ہے۔ اگر مائنارٹی کو جڑوں سے ہٹا دیا جائے گا تو پھر میجارٹی ختم ہو جائے گی، بکھر جائے گی۔ ذرا بھارت کو بچانے کا سنکلپ لو اور ایک نعرہ صلوات سے اپنے مہمان کا استقبال کرو۔ صلی اللہ علیہ۔ اب عزیزو 10 منٹ میرے استقبال میں گزرے، 20 منٹ میں مجھے فضائل پڑھنے اور 10 منٹ میں مصائب۔ آئیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا، جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ اور آج دونوں ملک کے لوگ بیٹھ کے ایک مسئلے کو طے کر لیں کہ دونوں ملکوں میں عبادت کا اتنا مس انٹرپریٹیشن ہو رہا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لے سجدہ دے سجدہ، اسی کا نام عبادت ہے۔ میں کراچی گیا، لال مسجد سے ایک چھاتر آ رہا تھا، طالب علم، اس سے میں نے پوچھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ وہ اپنے یہاں لے کے گیا، ریوالور رکھی ہوئی، 2 نلی کی بندوق رکھی ہوئی، مقدر رکھا ہوا، محنت کر کے 1 رکعت پڑھتا ہے اور 6 بار جو ہے وہ سلپ مارتا ہے۔ اور میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ کثرت کے ساتھ عبادت کرو تو جنت میں جاؤ گے۔ کیا کہنے، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ میں نے کہا بھائی یہ بھارت کے کثرت میں اور ہندوستان کے کثرت میں اور پاکستان کے کثرت میں کچھ تو انتر ہونا چاہیے، مگر وہ نرنتر سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ عبادت ہے۔ کیا عبادت؟ اسی کا نام ہے اصل میں عبادت۔ میرے بھائی عرفان بھائی، عبادت میں دونوں ملکوں کی زبانوں کے اعتبار سے بات کروں، عبادت نام ہے نیتی اور نیت کا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اگر نیتی صحیح ہے اور اگر نیت صحیح ہے تو عبادت عبادت ہے۔ بہت توجہ، اگر نیتی اور نیت صحیح ہے تو عبادت صحیح ہے۔ اگر نیت بڑی ہے تو پھر عبادت بڑی ہے، اور اگر نیت چھسکیاں لے رہی ہے تو پھر سوئی کے ناکے سے پورا ثواب بھی واش آؤٹ ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اب آپ دیکھیں جن کے پاس نیتی اور نیت بڑی ہوتی ہے ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بڑی ہو جاتی ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے سجدوں کے فطرس اگر پر مار کے تھک جائیں گے تو علی کی ضربت کے آسمان کو چھو نہ سکیں گے۔
والا شیطان اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر ایک سجدے کے انکار سے نکال دیا جائے گا۔ میں خانہ کعبہ میں سجدہ کر رہا تھا، ایک متوع نے میرے سامنے سے خاک شفا کی تربت اٹھا لی اور پکڑ کے مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے اسلام میں خاک شفا شامل کب سے کر دی؟ میں نے پکڑ کے اس سے کہا کہ تم نے اسلام سے یہ خاک نکالی کب سے؟ کیا کہنا؟ اس نے کہا سجدوں میں خاک ملائی کب سے؟ میں نے کہا سجدوں سے خاک ہٹائی کب سے؟ اس نے کہا اسلام میں سجدہ مٹی پہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، ھذا بدعت، ھذا شرک، ھذا حرام۔ میں نے کہا ھذا عبادت، ھذا ثواب، ھذا نیت، ھذا اسلام۔ اس نے کہا ثابت کرو۔ میں نے کہا ثابت کرتا ہوں۔ شیطان ابلیس کتنا خوبصورت بھوت تھا، کتنا خوبصورت شیطان تھا، کروڑوں سجدے لے سجدہ دے سجدہ، زمین کا کوئی چپا نہیں بچا، آسمان کا کوئی گوشہ نہیں بچا جس پہ سجدہ نہیں کیا۔ اگر انکار کیا تو ایک مٹی پہ سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ سلامت رہیے۔ کتنا اچھا سننا ہے یہ میرا مجمع۔ زندہ باد۔ شمسی بھائی نے میری کم سے کم 40-50 مجلسیں سنی ہوں گی کراچی میں، لیکن آج ہندوستان کی بھاشا میں، ہندوستان کی شیلی میں سن لیں آپ۔ کروڑوں سجدے کیے مگر ایک سجدے سے انکار کیا، وہ سجدہ تھا مٹی کا۔ معلوم ہوا شیطان اسے کہتے ہیں جو قالینوں پہ سجدہ کرنے کو تیار ہو جائے، سونے کے بچڑے کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار ہو جائے، چاندی کے مسلح پہ سجدہ کرنے کو تیار ہو جائے، فرعونیت کی رونت پہ سجدہ کرنے کو تیار ہو جائے، نمرود کے امرود کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار ہو جائے، ڈالروں کی ہڈی پہ سجدہ کرنے کو تیار ہو جائے، کوکا کولا کے سیلاب پہ سجدہ کرنے کو تیار ہو جائے، سور کے گوشت پہ سجدہ کرنے کو تیار ہو جائے، شراب کی تھیلیوں پہ سجدہ کرنے کو تیار ہو جائے، اگر نہ سجدہ کرے تو ایک پاک و پاکیزہ مٹی پہ سجدہ نہیں کرتا۔ یہی ہے بندہ شیطان۔ اب سمجھ میں آیا، اگر کوئی مٹی پہ سجدہ کرنے سے پرہیز کرے تو وہاں سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ شیطان کا چیلا ہے۔ ایک سجدے سے انکار کیا مٹی پہ، فوراً اس متوع نے کہا آدم نے مٹی پہ سجدہ کیا۔ میں نے کہا جی یہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں لکھا ہے، مگر بحث۔ اس نے کہا محمد نے مٹی پہ سجدہ کیا، ثابت کرو۔ میں نے کہا ثابت کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں، کہا ہم اسے سنت مانیں گے جو محمد نے کیا۔ میں نے کہا پھر سب سے بڑی بدعت تم خود ہو، محمد کے بعد پیدا کیوں ہو گئے؟ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ انہی کے ساتھ رہتے صحابی ہوتا یا صحابی کا قافیہ؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ بعد میں پیدا کیوں ہو گئے؟ جملہ سنیے قسم خدا کی کیا مسکت جواب دیا۔ خانہ کعبہ کی عظمت کی قسم کہہ رہا ہوں، مولود کعبہ نے کیا جواب عطا کیا۔ اس نے کہا کہ آدم نے سجدہ کیا ہم نہیں مانتے، اگر محمد نے خاک شفا پہ یا خاک پہ سجدہ کیا ہوتا تو مانتے۔ میں نے کہا اٹھا مولا قرآن، چل خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی خاک شفا پہ سجدہ کرنا چھوڑ دوں گا، لیکن جس قرآن میں آدم کے سجدے کا جس ورق پہ تذکرہ ہے وہ قرآن پھاڑ کے باہر کر دے، کہہ دے یہ قرآن نہیں ہے۔ اور اگر وہ قرآن میں ورق شامل رہے گا جس پہ آدم کی مٹی پہ سجدہ لکھا ہوا ہے، تو جب تک وہ ورق قرآن میں رہے گا تب تک ہماری پیشانی خاک شفا پہ رہے گی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ایک سجدہ اور کیا ماحول ہے۔ کربلا کی گنبد کو سلامی دیتا ہوا آسمان کا نیلا گنبد، غازی عباس کا ماتم کرتی ہوئی ہوائیں، یہ اپنے سینے پہ ماتم کرتی ہوئی پھولوں کی پنکھڑیاں،
یہ حسین کا نام لکھنے کے لیے پھولوں کی پنکھڑیوں پہ ٹھہرے ہوئے شبنم کے قطرے، یہ فرات کے ساحل میں بے چین گنگا کو خراج عقیدت پیش کر کے راستہ مانگتی ہوئی کربلا تک پہنچنے کے لیے بے قرار سون ندی کا کنارہ، اور یہ اس ندی کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے عزادار۔ ایک نماز آپ کو یاد دلاؤں، جیسے یہ 2 گنبد ہیں، بالکل ایسے ہی طریقے سے رسول اسلام نے ایک مسجد کی زمین خریدی تھی، بی بی خدیجہ کا پیسہ تھا، ابو طالب کی قربانیاں تھیں، مسجد نبوی بنائی تھی، وہی گھر تھا بی بی زہرا کا، وہی مسجد تھی رسول اسلام کی، نہ مسجد الگ تھی نہ گھر الگ تھا، دروازہ ایک ہی تھا، مسجد میں بھی وہی کھلتا تھا، گھر میں بھی وہی کھلتا تھا۔ ایک دن رسول نماز پڑھا رہا ہے، صحابہ کی میں بڑی عظمت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کسی کے دل سے، میں کسی کے چراغ سے اپنے دامن کو بھی نہیں جلانا چاہتا، لیکن اپنے دامن کی ہوا سے کسی کے چراغ کو بجھانا بھی نہیں چاہتا، میرا بھی کام ہو جائے اور دنیا کا بھی کام ہو جائے۔ مجھے ایک نماز یاد آئی، صحابہ کے مقدس 7 صفیں، ان مقدس 7 صفوں کو رسول کا نواسا وہاں سے توڑتا ہوا، رونقتا ہوا، ٹھوکروں پہ مارتا ہوا، پہلی صف سے یوں گزرا جیسے رسول معراج میں پہلے آسمان پہ قدم رکھ چکے ہوں، دوسری صف کو یوں بکھیرا جیسے رسول دوسرے آسمان پہ پہنچے ہوں، تیسری صف کو یوں ٹھوکر ماری جیسے رسول تیسرے آسمان پہ پہنچے ہوں، چوتھی صف سے یوں گزرا جیسے عیسیٰ سمیت رسول چوتھے آسمان کو ٹھوکر مار کے پڑ گئے ہوں۔ 7 صفوں کو توڑتا ہوا حسین سیدھے جا کے پشت نبی پہ ٹھہر گیا۔ عجیب و غریب منظر ہے، قسم خدا کی میں کہوں گا اے حسین، اگر آپ ان بزرگ رسول کے ہمنے والا ہم پہ اعلیٰ چقتہ مقتہ صحابیوں وہابیوں کے کسی کے بھی کاندھے پہ ٹھہر جاتے تو کوئی آپ کو ٹھوکر نہ مار دیتا، کوئی آپ کو کاندھے سے اٹھا کے پھینک نہ دیتا، آپ کو بڑھ کے پیار کرتا، ماتھے کا بوسہ دیتا، اس لیے کہ ان صفوں نے کم سے کم رسول کے دوش پہ آپ کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے بعد اپنی اوقات بھی سمجھ چکے ہیں، آپ کی اوقات بھی سمجھ چکے ہیں۔ یہ تو نہ ٹوکتے آپ کسی کے کاندھے پہ ٹھہر جاتے۔ میرا مولا حسین کہے گا مجھے اپنا وزن بھی معلوم ہے، ان کی حیثیت بھی معلوم ہے۔ بولتے ہوئے قرآن کا پہلا پارہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ نازل ہوا تھا، آج تک دیوار میں شگاف پڑا ہوا ہے۔ اگر اسی قرآن کا تیسرا پارہ حسین صحابہ کی پتھریلی دیواروں پہ قدم رکھ دے تو پورا ڈھانچہ زمین میں صحابیت کا دھنس جائے گا۔ اس لیے حسین سیدھے جاتے ہیں، پشت رسول پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ قسم خدا کی آج پشت رسول پہ ٹھہرے ہوئے حسین کو دیکھ کے 2 طرح کا مجمع تھا، شعرا بیت کی طرح جملے دے رہا ہوں، کچھ سوچ رہے تھے جانے دو رسول کو ابھی دیکھتے ہیں ٹوکے جائیں گے، آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے بریلی کا۔ سرما وہاں لگتا ہے جہاں نظر کمزور ہو یا نظریہ۔ مسجد میں 2 طرح کا مجمع، پڑھنے دو ابھی حسین ٹوکے جائیں گے، کچھ ہماری جیسی نگاہیں رکھنے والا جانے دو ابھی رسول روکے جائیں گے۔ بولتا ہوا قرآن اپنے رحل رسالت پہ جا کے ٹھہر گیا۔ رسول طول دے رہے ہیں، سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، سبحان رب العلیٰ و بحمدہ۔ پیچھے صحابہ کی کیفیت کیا ہے؟ سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، 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 سبحان رب العلیٰ و بحمدہ۔ اترے یا نہیں سبحان رب العلیٰ و بحمدہ؟ ارے ابھی تک بیٹھے ہیں سبحان رب العلیٰ و بحمدہ۔ ارے کیا ماتھا ہے سبحان رب العلیٰ و بحمدہ؟ ارے کیا آنکھیں ہیں سبحان رب العلیٰ؟ یہ رسول کو ہو کیا گیا ہے سبحان رب العلیٰ و بحمدہ؟ ہائے میرا سمجھدار مجمع، کیا سمجھ میں آیا؟ اگر نماز میں حسین کا خیال آ جائے تو نماز باطل۔ صحابہ کی 7 صفیں ہیں، 70 مرتبہ حسین اترے یا بیٹھے ہیں سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، حسین ابھی بیٹھے ہیں سبحان رب العلیٰ و بحمدہ۔ کیا امامت ہے سبحان رب العلیٰ و بحمدہ؟ کیا نماز ہے سبحان رب العلیٰ و بحمدہ؟ اب سمجھ میں آیا؟ آج 1500 سال کے بعد 73 فرقوں میں وہی جھگڑا ہے کہ نماز ویسی پڑھو جیسی صحابہ پڑھتے تھے، نماز ویسی پڑھو جیسی رسول پڑھتے تھے۔ مسلمانوں مجھے پتا نہیں، تاریخ تو بتا رہی ہے کہ صحابہ نماز ایسی پڑھتے تھے کہ سر سجدے میں ہوتا تھا، رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا، دل و دماغ میں حسین ہوتا تھا۔
دل و دماغ میں نظروں میں حسین ہوتا تھا. مسلمانوں اگر ایسی نماز پڑھ سکو تو عبادت ہے، کیا کہنے سبحان اللہ. ورنہ نماز کی کیفیت بتاؤں. اسی سال رمضان میں بامبے میں بیٹھا، کیفے نظاری ہوٹل میں ہم لوگ تھے شام کے وقت. ایک مسلمان قسم خدا کی دونوں طرف یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ شور شرابہ اور ہلڑ ہنگامہ سرحد کے اس پار زیادہ ہے یا اس پار. واہ 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 واہ. دونوں طرف فتنہ برابر سے لگا ہوا ہے. کیفے نظاری میں ایک مسلمان شراب کے نشے میں تھوت آ کے مجھ سے شیروانی ٹوپی میں دیکھے کہتا ہے مولانا صاحب یہاں مرغا جھٹکے کا تو نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے. حرام سے غسل کر کے حلال کو تلاش کرنے والا مسلمان، شراب کے پیالے میں نوالے توڑ کے روزہ افطار کرنے والا روزے دار، کون سی نماز اور کون سے روزے کی بات کر رہا ہے؟ اگر علی اور علی کے گھر کو چھوڑ دو گے، اگر حسین کو چھوڑ دو گے تو نماز اور شراب میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر علی کو چھوڑ کے خانہ کعبہ کا طواف کرو گے تو خانہ کعبہ کا طواف شرعی آوارہ گردی تو کہلا سکتا ہے، حج نہیں کہلا سکتا. ہائے ہائے کیا جملہ دیا میں نے قسم خدا کی. کیا کہنے. حسین پشت رسالت پہ جا کے ٹھہر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کا فیصلہ تھا کہ آج حسین کو بچانا ہے. حسین پشت پہ گئے تو فیصلہ کر لیا کہ اب سجدے کو بچانا ہے. اب سجدے کو بچانا ہے. حسین پشت رسالت پہ ہیں. یا رسول اللہ کم سے کم آپ تو نصیدہ ہیں، بچے ہیں. گھر کی زندگی الگ ہوتی ہے، آفس کی زندگی الگ ہوتی ہے. کیا کہنے. معصومی صاحب سپریم کورٹ کا جج اپنے گھر میں اپنے بچوں اور نواسوں کو پیار کرے، اچھا لگتا ہے. لیکن اگر ہیئرنگ چل رہی ہو، وکلا فائل لیے ہوئے ہوں، ہزاروں کا مجمع ہیئر کر رہا ہو اور وہاں ایک نواسا آ کے کاندھے پہ کہے نانا بڑے پیارے لگ رہے ہیں، فوراً لوگ کہیں گے صاحب یہ سپریم کورٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے حسین آپ کیوں چلے جا رہے ہیں؟ رسول آپ روکتے تو نہیں. حسین کہیں گے آج اس لیے جانا ضروری ہے تاکہ مسلمان سمجھ لے کہ جو حسین کی مرضی ہے وہی خدا کی مشیت ہے. اور وہی حسین گھر کے اندر جہاں بے تکلفی واجب ہے وہاں ایک دن آ کے پوچھتے ہیں اماں رسالت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. حسن نے پوچھا رسالت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. علی نے پوچھا رسالت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اتنے سارے پھولوں میں اگر ایک ساتھ بٹھا دیا جائے سب کو تو پتہ نہیں چلے گا بیلے کی خوشبو کون سی ہے، گلاب کی خوشبو کون سی ہے. یہ کیسا شامہ تھا کہ سب کائنات رسالت کی خوشبو محسوس کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے. اور رسول کہہ رہے ہیں حسین کو میرے پاس لاؤ. حسین کہہ رہے ہیں نہیں نانا جان پہلے بتائیے میرا آنا ضروری ہے کہ نہیں. ادھر سے لکھا ہوا ہے میرا نام کہ نہیں. میں کہوں گا حسین کل مسجد میں ہزاروں کا مجمع تھا تب تو آپ بے تکلف چلے گئے، پشت رسالت پہ جا کے بیٹھ گئے. ہاں اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم نشین اور ہوتا ہے، جاں نشین اور ہوتا ہے. تو پھر یہاں اتنے تکلف کی کیوں ضرورت؟ حسین کہیں گے اس لیے ضروری ہے کہ کل کے مفسر قرآن یہ نہ کہہ دے کہ آیہ تطہیر محمد پہ اتری تھی نواسا بیٹھا تھا، اس لیے پہلے سے میں کلیئر کروا لوں کہ آیہ تطہیر مجھے بلا رہی ہے کہ نہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بس عزیزو عبادت کے مختلف انداز ہوتے ہیں. سجدگاہ پہ پیشانی رکھنے والے ہی اپنے کلیجے کو مصلی بناتے ہیں، ماتم کو سجدہ کرتے ہیں. ہمارے یہ ہاتھ سینے پہ نہیں جاتے بلکہ ہمارے ماتم کا سجدہ ہوتا ہے جو سینے کے کلیجے کو مصلی بنا لیتا ہے. لہو کی جانماز، یہ آنسوؤں کی اذان. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حسین وہ ہے دنیا آج پہچان لے کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں یہ نماز صرف رسول کی پہنچائی ہوئی نماز نہیں ہے، حسین کی بچائی ہوئی نماز ہے. جو روزہ مسلمان رکھ رہا ہے یہ روزہ رسول کا پہنچایا ہوا روزہ نہیں ہے، حسین کا بچایا ہوا روزہ ہے. جس کعبے کا آپ طواف کر رہے ہیں یہ کعبہ ابراہیم کا بنایا ہوا نہیں ہے، حسین کا بچایا ہوا کعبہ ہے. ورنہ آج نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ سجدہ ہوتا،
نہ کعبہ ہوتا، بلکہ ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، یہ شہیدان کربلا کا الوداعی ماتم، یہ ایام عزا کی آخری بہار، جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ہاں ارباب عزا، الوداعی ماتم ہے نا، اس لیے نوجوانوں تم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہو علی اکبر خدا حافظ، میری ماں اور بہنوں کہو بی بی زینب خدا حافظ، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کہو انو محمد خدا حافظ، میری بیٹیوں کہو بی بی سکینہ خدا حافظ۔ اے شہزادی، اگر ہم سے خراج عقیدت پیش کرنے میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا، آئندہ مزید توفیق دیجیے گا۔ اے بی بی، ہم کسی کی گود کے آباد ہونے کی دعا کیا مانگے، رباب کی گود اجھڑ گئی۔ ارباب عزا، حسین بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں سجدے کے لیے رسول کی پشت ملی، لیکن سکینہ تم بڑی خوش نصیب ہو، تمہیں امامت کا سینہ ملا۔ سکینہ کا سجدہ امامت کے سینے پہ، قسم خدا کی۔ ارباب عزا، پرشہ دینے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ پاکستان سے اپنے ہر دل عزیز ناوے خان کو بلایا، وہ آج تمہارے درمیان موجود ہے۔ ہاں ارباب عزا، ایک نفسیات، آج زندگی میں پہلی بار آپ کے سامنے ایک سوال رکھنے جاتا ہوں، اور تم سے نہیں، ماؤں اپنی گود میں رکھے ہوئے بچوں سے میرا سوال پوچھنا، اور تربیت ہمیشہ یاد رکھنا۔ دیکھو بچوں کی زبان، 3 برس کی بچی، 2.5 برس کی بچی، 2 برس کے بچے، ان کی آنکھیں پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ منہ سے کہہ نہیں پاتے، ان کی حسرتوں کی زبان ہوتی ہے۔ جب تم کئی مہینوں کے بعد، برس کے بعد اپنے اپنے گاؤں میں جاتے ہو تو کیا حسرت ہوتی ہے؟ جاتے ہی اپنے بچے کو بھینچ کے پیار کروں گا، جاتے ہی بچے کا ماتھا چوموں گا۔ ارے بچے کو بھی تو تمنا ہوتی ہے کہ میرا باپ آئے میرا ماتھا چومے۔ کسی بچے کو گود میں لے کے پوچھو، اگر سال بھر کسی کا بابا نہ ملا ہو تو 3 برس کی بچی دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی ماں سے پوچھے گی، پھپھی سے پوچھے گی، میرا بابا کب آئے گا، مجھے پیار کب کرے گا، مجھے پیار کیسے کرے گا، مجھے گود میں لے گا، مجھے سینے سے لگائے گا، میرا ماتھا چومے گا، میری آنکھیں چومے گا، میری پلکوں کو چومے گا۔ تمنا ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہائے میری سکینہ، 3.5 برس کی عمر، 10 محرم سن 61 ہجری کو یتیم ہوئی تھی، 10 صفر سن 62 ہجری کو شہید ہوئی، 1 سال 1 مہینہ گزر گیا، میرا باپ آپ کا پیار کرے گا، میرا باپ آپ کا پیار کرے گا، میرا باپ آپ کا پیار کرنے آئے گا۔ ارباب عزا، 2 موقع ملے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، دل پہ ہاتھ رکھو، میرے سوال کا جواب دو، اور اس کے بعد میں تڑپ کے رونا، اور پھر ان آوازوں کو نوحے کی صداؤں کے ساتھ ملا دینا۔ ہاں ارباب عزا، چند دن رہ گئے ایام عزا کے، ایک آپ کی خدمت میں بات عرض کروں کہ سکینہ کی 2 ملاقاتیں امام حسین سے بعد شہادت حسین ہوئیں، 2 ملاقاتیں ہوئیں، 2 ملاقاتیں، ایک ذرا سی ملاقات اور ہوئی ہے، جتنی بات تاریخ میں نے پڑھی ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ آپ تک پہنچاؤں گا۔ ایک دربار یزید میں گود میں سر آیا تھا، مگر 2 ملاقاتیں، ایک پہلی ملاقات، ایک آخری ملاقات۔ بتاؤں کب؟ ایک سکینہ کی ملاقات بی بی سکینہ سے 10 محرم سن 61 ہجری کی رات، جسے شام غریباں کہتے ہیں۔ ایک سکینہ کی ملاقات 10 صفر سن 62 ہجری کا پچھلا پہر، جسے 10 صفر شہادت سکینہ کی رات کہتے ہیں۔ علماء بتائیں، مقاتل پڑھنے والے بتائیں، ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں، ہسٹورینز بیٹھے ہوئے ہیں، مورخین بیٹھے ہیں، 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ تو میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں 2 ملاقاتیں سکینہ کے امام حسین سے ہوئیں؟ نہیں، میں نے غلط کہا، آپ نے ٹوکا نہیں مجھے، ملاقات ہوئی نہیں۔ ملاقات اسے کہتے ہیں جب پورے وجود سے ملاقات ہو، باپ بچی کو باہوں میں لے، ہونٹوں سے پیار کرے، سر پہ سر رکھے، کلیجے سے لگائے۔ ہائے سکینہ کتنی غریب ہو، بعد شہادت حسین یتیمی کے بعد 2 ملاقاتیں ہوئی، ایک 10 محرم کی رات، ایک 10 صفر کی رات، ایک 61 ہجری، ایک 62 ہجری، مگر دونوں ملاقاتیں کتنی تشنا ہیں کہ جب شام غریبہ میں اپنے بابا سے ملی تھی تو لاشا تھا مگر لاشے پہ سر نہیں تھا۔ 10 صفر کو تمہارا بابا تم سے ملنے آیا تو حسین کا سر تھا مگر لاشا نہیں تھا۔
پہلو بھی بدلنا تو یہ سوچ کے کہ جانے کس ماں کس بیٹی کے پہلو میں سکینہ اپنے گلے پہ ہاتھ رکھی ہوئی بیٹھی ہوگی. اے دادی یہ کس کو رو رہے ہیں بیٹی تمہارے بابا کو؟ کیا یہ شام میں نہیں تھے؟ ہاں باب آزاد دو ملاقاتیں سکینہ کی ہوئی. آخری پہلی ملاقات سکینہ نے حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ دیے. اے بابا کیا زمانہ ہے، کل تم میرے گلے پہ پیار کرتے تھے، آج میں تمہارے گلے کا بوسہ لے رہی ہوں، مگر میرا گلا سلامت تھا، تمہارا گلا بریدہ ہے. سکینہ کتنی تنہا ہو، قسم خدا کی. میں نے ابھی پچھلے دنوں یہاں جنت البقیع کا ایک منظر پیش کیا تھا، شام کا ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں. سکینہ کی تنہائی. خدا سخن میر انیس نے، اتنے شعراء موجود ہیں، ایک مرثیہ لکھا آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. خدا سخن آپ نے بہت بڑا مرثیہ لکھ دیا. ایک مصرع ہی حسین کی تنہائی کو سمجھنے کے لیے بہت ہے، لیکن آج کی تاریخ میں 16 جنوری سن 2013 میں خدا سخن کی قبر پہ جا کے میں کہوں گا خدا سخن ایک مرثیہ اور لکھ دیجئے، مصرع بدل دیجئے، اس لیے کہ حسین کتنا تنہا ہے. 2,40,00,000 لوگ آج قبر کا طواف کر رہے ہیں، حسین تنہا ہے. علی اصغر حسین کی گودی پہ ہے، بتاؤ حسین تنہا ہے. علی اکبر حسین کے پائنتی لیٹا ہوا ہے، ہم شبیہ پیغمبر، بتاؤ خدا سخن میر انیس حسین تنہا ہے. آج کی تاریخ میں میرا سوال ہے، اے خدا حسین مجھے انیس کے لفظوں کی جوتیوں کا صدقہ عطا کر دے. میں ایک سوال رکھ رہا ہوں اتنے بڑے شاعر اعظم کے قدموں میں، اے خدا سخن آج کی تاریخ میں بتاؤ حسین تنہا ہے. 72 شہداء گنج شہیدہ میں سو رہے ہیں، بتاؤ حسین تنہا ہے. غلام گردش میں حبیب ابن مظاہر جیسا دوست سو رہا ہے، بتاؤ حسین تنہا ہے. رواق میں ابراہیم مجاب سو رہا ہے، بتاؤ حسین تنہا ہے. لیکن ہائے میری سکینہ اپنی پھپھی سے بھی کئی کلومیٹر دور، بازار شام سے بہت دور، دربار سے بہت دور، تنگ و تاریک گلیوں کے اس پار، رات کا سناٹا. بھائی عرفان، آج سے گزشتہ برس تک پچھلے 5-7 برسوں سے کیا منظر ہوتا تھا. پاکستان کے نوے خان آ رہے ہیں، ہندوستان کے نوے، ہم سب جالیاں پکڑے ہوئے سکینہ کو پرسا دیتے تھے. اے سکینہ دیکھ تیرے بابا کے عزادار آ گئے، ہم دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، پرسا دینے کے لیے آئے ہیں. اے سکینہ لو یہ ننھی ننھی بالیاں تمہاری تربت پہ رکھ رہے ہیں. اے سکینہ لو یہ ننھی ننھی چادریں تمہیں ہدیہ ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے جھولے. بھائی شمسی پاکستان کی انجمنیں چھوٹے چھوٹے گہوارے لے کے آتی تھی. سکینہ بڑا انتظار تھا نا کہ علی اصغر آ جائے، علی اصغر آ جائے. لے تیری تربت پہ گہوارے اصغر. جب گہوارے اصغر رکھا جاتا تھا ایسا لگتا تھا کہ سکینہ نے ننھی ننھی باہیں پھیلا دی ہوں. آ جا علی اصغر. اے خدا سخن 2013 کی سکینہ کی تنہائی. اب تو وہ نوے خان بھی نہیں پہنچے. کوئی تو ہوتا جو علی اصغر کا جھولا لے جا کے سکینہ کی قبر پر رکھتا. کوئی تو ہوتا جو ننھی ننھی چادریں اور بالیاں لے کے جاتا. اے نوا خانو چلو شام چلے. نہیں پہنچ سکتے. ڈھلتے ہوئے سورج ہواؤں کے کاندھے پہ ہمارے آنسوؤں کا نذرانہ لے جا کے سکینہ کی تربت پہ چھڑک دینا. دعا کرنا زندہ امام سے کہ یہ شامی ملعون سکینہ کی قبر پہ پتھر نہ مارے. ارباب اعضا قید خانہ شام میں سکینہ نے ایک نوحہ پڑھا. ایک نوحہ پڑھا. ایک نوحہ خان کو آپ نے بلایا ہے نا.
1000 نوحہ 1000 نوحے یہ پڑھ سکتا ہے، ہر نوحے خان پڑھ سکتا ہے، مگر اس سکینہ سے پوچھو سال بھر صرف 1 نوحہ، صرف 1 نوحہ۔ سکینہ نے صبح سے شام تک 1 سال صرف 1 نوحہ پڑھا۔ کیا؟ جب شام ہوتی در زندان پہ آتی، پھپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ اے پھپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے؟ ہم گھر کب جائیں گے؟ ہم گھر کب جائیں گے؟ ہم کب جائیں گے؟ ہم گھر کب جائیں گے؟ یہ ہاتھوں کی لکیروں کی طرح الجھی ہوئی شام کی گلیاں، ہم گھر کب جائیں گے؟ ہم گھر کب جائیں گے؟ سکینہ نے 1 سال تک 1 نوحہ پڑھا، مگر جب سفر کا مہینہ آیا تو پہلی سفر سے 10 سفر تک سکینہ نے نوحے کا بول بدل دیا۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ اے پھپھی اماں بابا کب آئیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ ہار باب اعضا، میں نے 45 منٹ کا وعدہ کیا تھا، میں 40 منٹ میں مجلس تمام کر دوں گا، لیکن آنسوؤں میں کمی نہ کرنا۔ بابا کب آئیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ سنا آپ نے سکینہ کے لہجے کے معنی سمجھے آپ؟ وہ سکینہ جو نہج البلاغہ کے خالق کی بیٹی ہے، وہ سکینہ اس زینب سے جو بولتے ہوئے قرآن کی بہن ہے، اس زینب سے سوال کرتی ہے پھپھی اماں بابا کب آئیں گے؟ سمجھے آپ؟ سکینہ کا پہلا سوال کا مطلب یہ تھا کہ ہم گھر کب جائیں گے۔ 1 سال کے بعد جو لہجہ بدلا، جو نوحے کا بول بدلا، نوحے کا مکھڑا بدلا، تو کیا کہا؟ بابا کب آئیں گے؟ مطلب سمجھے آپ؟ مطلب یہ ہے کہ زینب کے پاس، خالق نہج البلاغہ کی بیٹی کے پاس، شریک مقصد حسین زینب کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے، اس لیے سکینہ نے لہجہ بدل دیا۔ پھپھی اماں بابا کب آئیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ نوحے خانوں، تم اپنے گلے کی بڑی حفاظت کرتے ہو، اپنے لبوں کی بڑی حفاظت کرتے ہو، حسین کا نام لینا ہے۔ سکینہ کی وہ کیفیت تھی کہ پہلی سفر سے 10 سفر تک سکینہ کے لبوں میں اتنی سکت بھی نہیں بچی تھی، گلے میں اتنی جان بھی نہیں بچی تھی، بس منہ کھولتی تھی، بند کرتی تھی اور کہتی تھی بابا 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 بابا۔ سفر کی رات سکینہ نے قید خانے میں نماز پڑھی، خدا جانے کیسے نماز ہوتی رہی ہوگی۔ قید خانہ ہوتا تو تسلی ہو جاتی، اس لیے کہ قید خانہ اسے کہتے ہیں جس پہ فرش ہو، اوپر چھت ہو۔ قید خانے میں نہ فرش تھا نہ چھت، بلکہ اوبڑ کھاوڑ، پتھریلے، کنکر۔ سکینہ کی کیفیت یہ تھی کہ سید سجاد نے جو 10 سفر کو اٹھایا تو ایڑیاں لہو لہان تھی، نوکیلے پتھروں پہ سکینہ گرتی تھی، اٹھتی تھی، گرتی تھی، اٹھتی تھی۔ آدھی سے زیادہ رات ختم ہو گئی، پچھلا پہر قریب تھا کہ سکینہ نے قصر یزید کی جانب جس صندوق میں امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اے بابا، شام کی سرد رات کی چادر میں لپٹی ہوئی کنیزوں کی بیٹیاں بھی اپنے نرم بستروں پہ آرام کی نیند سو چکی ہیں، بابا تمہاری بیٹی کب سے بلا رہی ہے، کب آؤ گے، کب آؤ گے، کب آؤ گے؟ ابھی سکینہ کا نوحہ پورا نہ ہوا تھا کہ قصر یزید میں زلزلہ، جس صندوق میں مولا کا سر رکھا تھا تالا ٹوٹ کے زمین پہ گرا، سر حسین باہر نکلا۔ یزید نے فوراً اپنے ایک سپاہی سے کہا لے جاؤ حسین کا سر قید خانہ شام میں سکینہ کو پہنچا دو، ورنہ قیامت آ جائے گی، کوئی زندہ نہ بچے گا۔ ہار باب اعضا، خدا لعنت کرے یزید پر اور یزید کے اس سپاہی پر۔ اس نے امام حسین کا سر پہنچایا قید خانے تک۔ بڑی جلدی ذاکرین پہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب زیادہ پڑھ گئے، قسم خدا کے جتنا پڑھا ہے اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب جو جملہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے اگر ممبر پہ پڑھنا چاہوں تو پڑھنے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ ذاکروں کے کلیجے میں کتنی کربلائیں دفن ہیں، کتنے مقتل ہیں، ذاکروں سے پوچھو۔ جو جملہ میں نے مقتل کی کتاب میں پڑھا ہے میرے ذاکروں، میرے بھائیوں، وہ جملہ میں ممبر سے نہیں ادا کر سکتا۔ جملے کو ادا کرنے کے لیے اشارتاً ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، میرے مولا کا سر یزید کا وہ ملعون سپاہی اس انداز میں لے کے آیا کہ میرا مولا چوتھا امام عابد بیمار تڑپ گیا، سر سے پیر تک تھر تھری، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہوا اپنے بابا کے سامنے، اور یزید کے سپاہی سے کہا خدا تجھ پر لعنت کرے، اگر وقت کے امام کا کٹا ہوا سر اٹھانے کا سلیقہ
تجھے نہیں آتا تھا تو مجھے دربار میں بلا لیتا، میں اپنے بابا کا سر اپنی گودی میں لے کے آتا، یہ بے حرمتی نہ کرتا۔ ہاں ارباب اعظم، میرے چوتھے امام نے امام حسین کے سر کو لیا، سکینہ کی طرف دیکھا، نہیں معلوم، مقتل کی قسم نہیں معلوم کہ جناب سکینہ شام غریبہ کے بعد قید خانہ شام تک کبھی نیند بھر کے سوئی بھی ہو، کبھی آنکھیں لگی بھی ہوں۔ سید سجاد کی امامت والی نگاہوں نے شاید پہلی بار دیکھا کہ سکینہ کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، شاید نیند آ گئی ہو، اس لیے اپنی امامت کی قوت سے زنجیروں کی جھنکاروں کو گرفتار کیا، بدھے ہوئے ہاتھوں پہ کٹا ہوا بابا کا سر اٹھایا، کونیوں کے بل چلتا ہوا آہستہ آہستہ لے جا کے سکینہ کے ننھے سے سینے پہ حسین کا سر رکھ دیا۔ ارباب اعظم، میں نے کہا اور تم نے سن لیا، کیا انقلاب زمانہ ہے؟ کبھی سینہ حسین کا ہوتا تھا، سر سکینہ کا، آج ننھا سا سینہ سکینہ کا ہے، سر امام حسین کا ہے۔ سکینہ نے جیسے ہی بابا کے سر کی گرمی محسوس کی، سکینہ کی آنکھیں کھل گئی۔ اب تک سر حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، سکینہ کی آنکھوں کو کھلتے ہوئے دیکھا، سر حسین کی آنکھیں بند ہو گئی۔ سکینہ نے کہا بابا آنکھیں کھولو، شکایت نہیں کروں گی، بس 3 جملے سن لو بابا۔ اے بابا میرے کانوں کی طرف دیکھو، تم نے عید کے دن جو بندے پہنائے تھے شمر نے کانوں کی لمیں چیر کے چھین لیے۔ اے بابا رخساروں کی طرف دیکھو جن پہ تم بوسے لیتے تھے، شمر کے تماچوں سے خون میں ڈوب گئے۔ اے بابا میرے سر کی طرف دیکھو، تم نے کیا 57 سال کی عمر میں کوئی ایسی بیٹی دیکھی 3.5 برس کی عمر میں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہو؟ واہ حسین